جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے، کس کو کہتے ہیں جمائی؟ منہ کھلتا ہے، ہاں جی بالکل، جس وقت جمائی آئے تو اس سے جہاں تک ہو سکے روک لے. اور عام روٹین میں بھی ویسے یہی حکم ہے کہ جمائی کو روکیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور شیطان جب آپ جمائی لیتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے، پورا منہ آپ کا کھلا رہتا ہے، تو شیطان آپ کے اندر گھس جاتا ہے. اور جب وہ آپ کے اندر گھس جاتا ہے، وہ ناپاک ہے، اور ناپاکی گندگی اور یعنی یہ سارے معاملات آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر آپ جھوٹ، غیبت، لعن طعن، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کو آپ نے اپنے اندر داخل ہونے سے روکا ہی نہیں. شیطان کو جمائی کے ساتھ بھی روکا جائے گا، اور شیطان کو صبح و شام کے اذکار کے ساتھ بھی اپنے پاس آنے سے روکا جائے گا. اگرچہ صبح و شام کے اذکار نہیں کیے تو آپ نے شیطان کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. اگر آپ نے جمائی روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ آ گئی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے روکنا ہے. اور اگر تب بھی آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا، وہ پھر اندر آ گیا. جب دروازہ کھلا کوئی بھی آ جاتا ہے نا، پھر کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا نا. تو اسی طریقے سے شیطان کے لیے یہ دروازے کھولنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں منہ موڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ڈاکہ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈاکہ ہے. نماز میں منہ ادھر ادھر کرنا اور ادھر ادھر دیکھنا کیا ہے؟ یہ ڈاکہ ہے. اور اس ڈاکے کے حوالے سے آتا ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے. ڈاکو آ کر کس پر حملہ کرتا ہے؟ پیسوں پہ، مال پہ، ٹھیک ہے نا. لیکن شیطان ہمیشہ کہاں حملہ کرتا ہے؟ ہمارے اعمال پر حملہ کرتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اب وہ جب بندے کی نماز پہ ڈاکہ ڈالتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ کون سی رکعت پڑھ رہے تھے، یہ بھی بھول گیا. آپ اب کیا کر رہے تھے، یہ بھی بھول گیا. آپ نے 3 بار تسبیح پڑھی یا 5 بار پڑھی، آپ کو یہ بھی بھول گیا. ہوتا ہے نا. پھر آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا بعض اوقات کہ سورت فاتحہ پڑھی تھی، سورت قل هو اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ بھی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے، کب بھولتا ہے؟ جب شیطان ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے. اور شیطان کب ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا منہ کو ادھر ادھر پھیرتے ہیں. ادھر ادھر دیکھنے سے مراد یوں آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ ادھر ادھر دیکھنے سے مراد اپنی توجہ کو بھی ادھر ادھر بھٹکا دینا. اب نماز میں ہم تو ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہمیں بھول جاتا ہے. کیوں بھولتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی توجہ کو بھٹکا دیتے ہیں، کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں. جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے. تو ہم نے سوچنا نہیں ہے نماز میں. نماز میں صرف کیا سوچنا ہے؟ ہماری سوچ کہاں ہو؟ صرف ترجمے کے اوپر. جب ترجمے کے اوپر سوچ ہوگی تو پھر پتا ہوگا میں نماز کیسے پڑھ رہی ہوں. جب ترجمے کے اوپر سوچ نہیں رہے گی تو پھر آپ کی سوچ جب ادھر ادھر گئی نا، سوچ ادھر ادھر گئی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ شیطان نے آپ کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا. تو اپنی سوچ کو بھی ادھر ادھر نہیں ڈالنا آپ نے.